سب بھائیوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت اس بحث کو نہ چھیڑا جائے، ہو سکتا ہے کہ قحط ختم ہو جائے اور ہمیں اناج کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بستی کے اور لوگ بھی اناج لینے کے لیے مصر گئے ہوئے تھے اور اب لوٹ کر آ رہے تھے۔ ان کی زبانی بھی حاکم مصر کی تعریفیں سنی جا رہی تھیں۔ یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کسی کو نہیں سنایا تھا کہ حاکم اتنا فراخ دل ہے کہ اناج بھی دیا اور قیمت بھی ادا کی ہوئی رقم واپس کر دی، لیکن وہ اکیلے میں بیٹھ کر اس پر غور ضرور کرتے رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ بلانے کے لیے یہ جال پھینکا ہو؟ بھلا اسے ہم بھائیوں کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جبکہ وہ ہمیں جاسوس بھی قرار دے چکا ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم بن یامین کو لے کر پہنچیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ بن یامین کو بلانے پر بضد کیوں ہوا؟ کہیں وہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ہمارے پچھلے تمام واقعات کو جانتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہم بہت بڑے خطرے میں پھنس گئے ہیں۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ یوسف تھا؟ میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ اگر وہ یوسف ہوتا تو ہمیں پہچان چکا ہوتا، اور جو کچھ ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بدلے وہ ہماری بوٹیاں کر کے چیلوں کو کھلا چکا ہوتا۔ ہم مصر میں اتنے دن رہ کر آ گئے، ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اگر یوسف ہوتا تو ہم اسے نام ہی سے پہچان چکے ہوتے۔ میں نے پوچھا تھا کسی سے، اس شخص نے مجھے اس کا نام سغاب فیخ بتایا تھا۔ وقت کے ساتھ انسان کی شکل بدل جاتی ہے، نام تو وہی رہتا ہے۔ تم لوگ یہ بحث لے کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہاں مصر کا حاکم اور کہاں ہمارا نکارہ بھائی یوسف؟ اگر وہ مصر گیا بھی ہوگا تو غلام بن کر کسی گھر کا سودا سلف لاتا پھر رہا ہوگا یا مر کھپ گیا ہوگا۔ تم حاکم مصر سے یوسف کو کیوں ملا رہے ہو؟ میں پھر یہی سوال کروں گا، وہ ہم میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہا تھا؟ شاید اس لیے پوچھا ہو کہ وہ اپنے حصے کا اناج کیوں نہیں لینے آئے۔ کسی اور سے تو کچھ نہیں پوچھا، ہم سے ہی کیوں پوچھا؟ مصر کا جادو بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے اس نے جادو کے زور پر ہمارے دلوں کا حال جان لیا ہو۔ ہم یہ سوچ کر بھی تو گئے تھے کہ یوسف کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے سرائے میں 2-1 لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ بہت دن پہلے کوئی غلام یہاں فروخت ہونے آیا تھا۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ غلام تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں۔ کیا خبر تم کس کی بات کر رہے ہو، اور کیا خبر وہ کس شہر میں جا کر بیچا گیا ہو؟ ہمارے دلوں کا حال جان کر ہی وہ ہمیں جاسوس کہہ رہا ہوگا۔ لاوی، تم ہمیشہ بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ وہ حاکم ہے، کوئی جادوگر نہیں۔ یہ مصری لوگ ہم کنانیوں سے جلتے ہیں، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ بعد میں نرم بھی پڑ گیا تھا، اسی لیے اس نے یہ رقم بھی واپس کر دی۔ اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا ہوگا۔ اس وقت تو یہ طے کرو کہ اگر ہمیں اگلی مرتبہ جانا ہے تو بن یامین کو کیسے لے کر جائیں گے۔ اس کا تو بس ایک ہی حل ہے کہ اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ اگر قحط نے طول پکڑا تو پھر کوشش کر کے دیکھ لیں گے، ورنہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم جو اناج لائیں گے اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ قحط تھا کہ روز بروز شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ زمین کا سینہ چٹکنے لگا تھا، کھیتیاں ویران ہو گئی تھیں۔ اب یہ فکر بھی دامن گیر ہوتی جا رہی تھی کہ دیر لگائی تو کہیں مصر میں بھی غلہ ختم نہ ہو جائے۔ جو کچھ مصر سے لائے تھے اب وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ تمام بیٹے ایک مرتبہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے۔ اناج ختم ہو رہا ہے، ہمیں اناج خریدنے کے لیے ایک بار پھر مصر کا سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جاؤ، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ صرف ہمیں جانا ہوتا تو جا کر آ بھی چکے ہوتے۔ وہاں کے حاکم نے یہ کہا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو، اور تم اسے ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ اگر تم ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو تو ہم جائیں گے اور تمہارے لیے اناج مول لائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے بال بچوں کا خیال کرو، وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ بن یامین کی ضمانت میں لیتا ہوں، اگر یہ نہ آئے تو اسے میرے ہاتھ میں واپس مانگنا۔ وہاں کے حاکم نے تو یہ کہا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو، اور آپ اسے ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے۔
اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم جائیں گے اور آپ کے لیے اناج مول لائیں گے، ورنہ ہم نہیں جا پائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دیر سر جھکائے کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا، بن یامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو، اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیرے لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور نہ کر دیے جائیں، ہم ضرور اس کو تیرے پاس صحیح سلامت لوٹائیں گے۔ تمام بیٹوں نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اپنے معاملے کو خدا کی نگہبانی میں دینا چاہیے۔ جب تمام بیٹے چلنے کی تیاری کر رہے تھے اور بنیامین بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی، دیکھو سب ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی نصیحتوں اور حاکم مصر کے لیے تحائف دے کر بیٹوں کو رخصت کیا۔ ان تمام بھائیوں کو اپنی بہادری اور دلاوری پر بڑا ناز تھا۔ وہ بنیامین کو لے کر چلے، لیکن گھر سے نکلتے ہی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مصر تک پہنچتے پہنچتے اسے اتنا ستائیں گے کہ خون کے آنسو رو دے گا۔ ہمارا باپ اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے تک نہیں دیتا تھا، اب موقع ملا ہے تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیں گے۔ جب کنعان سے باہر آئے تو ان بھائیوں نے طنز اور طعنوں کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ہاں بھائی، اپنے باپ کے لاڈلے، تجھے ہمارے ساتھ چلنا کیسا لگ رہا ہے؟ تم بھی کوئی غیر تو نہیں، تم سب میرے بھائی ہو۔ تم بھائی سمجھو، لیکن ابا جان ہمیں غیر ہی سمجھتے ہیں۔ اگر نہ سمجھتے تو ہمارے مقابلے میں تمہیں اتنی اہمیت نہ ہی دیتے۔ بیٹے تو صرف ان کے دو ہیں، ایک یوسف تھا اور ایک تم ہو، اور اتفاق سے تم اب ہماری مٹھی میں ہو۔ ابا جان نے مجھے تم پر بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ بھیجا ہے، اور تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ مصر جا کر ذرا اپنے بھائی یوسف کو تو تلاش کرنا، نہ جانے کہاں غلامی کر رہا ہوگا۔ اس کا ذکر مت کرو، دیکھتے نہیں یوسف کے غم میں ابا جان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو اب انہیں تمہارا غم بھی لگ جائے۔ یہ بن یامین کو کھلی دھمکی تھی، لیکن انہوں نے مصر پہنچنے تک بن یامین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس زبانی تنگ کرتے رہے۔ یہی ان کا مقصد بھی تھا۔ مصر کے قریب پہنچ کر وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے تاکہ ایک دن آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر شہر میں داخل ہوں۔ بن یامین یہاں ان کے ساتھ تھا۔ رات میں بھائیوں نے ایک نئی شرارت سوچ لی۔ صبح ہمیں شہر میں داخل ہونا ہے، ہم نہایت سعادت مند اولاد ہیں، باپ کی نصیحت کبھی نہیں ٹالتے۔ ایک بھائی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، ابا جان نے کہا تھا کہ تمام بھائی مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں، ہم یہی کریں گے۔ شہر کے 5 دروازے ہیں اور ہم 10 ہیں، 2 کر کے ہر دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ تم بھول رہے ہو، ہم 10 نہیں 11 ہیں۔ بن یامین کو کیوں بھول گئے؟ اچھا تو تم اسے بھی گن رہے ہو؟ بھائی تو ہم 10 ہی ہیں، وہ تو یوسف کا بھائی ہے۔ اگر آج یوسف زندہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کسی دروازے سے داخل ہوتا۔ ہم اسے اتنی رعایت دیتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے۔ اگر یہ واپس کنعان چلا گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھاگ کر آ گیا ہے۔ اس کے بغیر حاکم مصر ہمیں اناج دے دے گا کیا؟ کیا ہم جھوٹے نہیں پڑ جائیں گے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے؟ ان بھائیوں نے اتنی بحث کے باوجود بن یامین کو سرائے میں چھوڑا اور خود 2 کر کے 5 دروازوں سے شہر میں داخل ہو گئے۔ وہ اس شہر میں پہلے بھی آ چکے تھے، لہٰذا راستوں کا علم تھا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو کر سب اسی سرائے میں پہنچ جائیں جہاں پہلی مرتبہ آ کر ٹھہرے تھے۔ پھر جس دن غلہ تقسیم ہو، سب ایک ساتھ حاکم مصر کے سامنے نہ جائیں، بلکہ 2 کر کے اپنا حصہ لینے جائیں۔ اس طرح حاکم مصر کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ یہ وہی بھائی ہیں جن سے چھوٹے بھائی کو لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حاکم مصر دراصل یوسف ہے، جو انہیں ایک ایک کر کے اچھی طرح پہچانتا تھا۔
بن یامین سرائے میں بیٹھا رہ گیا اور تمام بھائی مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو گئے۔ بن یامین کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ بھائی جا چکے ہیں تو وہ سخت پریشان ہوا۔ یہاں کوئی اس کی زبان سمجھنے والا بھی نہیں تھا۔ سرائے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سرائے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ سواریاں بھی اس کے بھائی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ ایک شخص سرائے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بن یامین کے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ شخص عبرانی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اے لڑکے، تو پریشان کیوں ہے؟ میرے بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ جہاں میرے بھائی ہیں مجھے وہاں پہنچا دو۔ کمال ہے، تمہارے بھائی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے اور تم پھر بھی ان کے پاس جانے کی خواہش کر رہے ہو۔ ہم یہاں اناج لینے آئے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ نہیں گیا تو انہیں اناج کم ملے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں تمہارے بھائی گئے ہیں۔ عن قریب میں تم سے پھر ملاقات کروں گا۔ بن یامین یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ ملاقات کیوں کرو گے، اور وہ شخص دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی دو آدمی اندر آئے، یہ بھی اس سے اس کی زبان میں بات کرتے رہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ایک دروازے سے داخل ہو کر ایک سرائے کے سامنے پہنچ گئے۔ اندر چلے جاؤ، تمہارے بھائی تمہیں مل جائیں گے۔ بن یامین جیسے ہی اندر گیا، اس کی ملاقات اپنے بھائیوں سے ہو گئی۔ وہ سادہ لوح انہیں دیکھ کر بڑے بھائی سے لپٹ گیا۔ وہ تمام بھائی اسے دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے جان بوجھ کر چھوڑ کر آئے تھے، بلکہ خوش ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے، تو ہماری غفلت سے وہیں رہ گیا تھا تو پھر یہاں تک کیسے پہنچا؟ دروازے سے داخل ہونے کے لیے تو پیسے دینے پڑتے ہیں، تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ بن یامین نے تمام واقعہ بے کم و کاست سنا دیا۔ یہ واقعہ سن کر تمام بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بن یامین ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ کسی کو معلوم تھا کہ بن یامین کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم یہاں آ کر کس سرح میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے جسے بن یامین کی اتنی فکر ہے اور ہمارے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یوسف ہمارے آس پاس موجود ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں معلوم ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا۔ ہم نے خود اسماعیلی تاجروں کے ہاتھوں اس کا سودا کیا تھا۔ وہ تاجر اسے یقیناً مصر لے کر آئے ہوں گے اور کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہوگا۔ جب وہ زندہ ہے تو ہمارے آس پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا بوڑھا ہمسایہ ٹھیک ہی کہتا ہے کہ اس نے یوسف کو یہاں دیکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یوسف کو کس جرم میں قید بھی ہوئی تھی۔ تو کیا وہ ہمیشہ قید میں رہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ قید سے رہائی مل گئی ہو اور اب وہ چھپ کر ہماری نگرانی کر رہا ہو۔ یہ سب ہمارا وہم ہے۔ اگر اسے رہائی مل گئی ہوتی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو کنعان ضرور آتا، اور بھلا باپ سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ ہمارے خوف نے اسے آنے نہیں دیا ہوگا۔ بہرحال وہ کوئی بھی ہے، ہماری نگرانی ضرور کر رہا ہے۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جلد سے جلد اناج خریدو اور چلنے کا سامان کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بن یامین کو ہی ہمارے خلاف کر دے۔ 2 دن ٹھہرنے کے بعد اعلان ہوا کہ آج اناج تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے 2 بھائیوں نے کہا، آج ہم حاکم مصر کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے حصے کا غلہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح باری باری جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں پہچان گیا تو بن یامین کو لے جائیں گے، ورنہ اسے یہیں رہنے دیں گے۔ گھر جا کر کہہ دیں گے کہ حاکم مصر نے بن یامین کے حصے کا اناج نہیں دیا۔ ان بھائیوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ بن یامین سے بھی حسد کرتے تھے اور انہیں نہیں چاہتے تھے کہ حاکم مصر اس کے ساتھ اعزاز سے پیش آئے۔ جب وہ دونوں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے تو انہوں نے پہچان لیا، جبکہ یہ بھائی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ ایک ساتھ نہیں جائیں گے تو حاکم مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو مجھے منہ مت دکھانا۔ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے،
اسے اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ سرائے میں ہمارے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر تم اکیلے کیوں آ گئے؟ ہمارے باپ نے ہم سے چلتے وقت کہا تھا ہم مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں اور ایک ساتھ آپ کے سامنے نہ آئیں، دیکھنے والے حسد کریں گے اور دشمنی اختیار کریں گے۔ اپنی باری پر ہمارا چھوٹا بھائی بھی آپ کے پاس اپنا حصہ لینے آئے گا۔ تمہیں اس وقت تک اناج نہیں ملے گا جب تک تم ایک ساتھ نہیں آ جاتے۔ تم جاؤ اور سب مل کر میرے پاس آؤ۔ ان دونوں کو اناج نہیں ملا اور یہ واپس آ گئے۔ اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ بن یامین کو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ سب ایک جتھے کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے اور غلہ خریدنے کے طالب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا جسے ان بھائیوں نے سب سے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر اسے سامنے لانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو گزری سو گزری، انہوں نے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے منہ دوسری جانب کر لیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان سب کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور ان کی دعوت کا اہتمام کرو۔ نوکر یہ جاننے سے قاصر تھے کہ ان لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ ان بھائیوں کو مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اس صورتحال پر برادران یوسف بھی کچھ کم حیران نہیں تھے۔ ان میں سے بعض کا تو یہ خیال تھا کہ انہیں جاسوس سمجھ لیا گیا ہے اور گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک بھائی کا یہ خیال تھا کہ حاکم مصر کے پردے میں خود یوسف ہے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ حاکم مصر نے اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالی ہوئی تھی، ہم صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے بھائیوں نے اس کا مذاق اڑایا، یوسف کا خوف تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یوسف مصر میں ہو اور زندہ بھی ہو، لیکن مصر کا حاکم بن کر فرعون کی نیابت کر رہا ہے، یہ کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے۔ انہیں جلد ہی نوکروں کی زبانی معلوم ہو گیا کہ حاکم مصر اکثر نقاب ڈالے رہتا ہے، یہ کوئی اس موقع پر منحصر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی ایسا نشان ہو جسے چھپانے کے لیے وہ نقاب ڈال لیتا ہو۔ اس کا چہرہ اگر بگڑا ہوا ہے تو نقاب ہر وقت ڈالنی چاہیے، جبکہ نوکر کہتا ہے کہ اکثر ڈال لیتے ہیں، یعنی کبھی نہیں ڈالتے۔ یاد ہے جب ہم پچھلی مرتبہ آئے تھے تو اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھی۔ ہاں، یاد تو آ رہا ہے۔ پھر اس سے ہماری کیا رشتہ داری ہے کہ اس نے ہمیں دعوت پر روکا ہے؟ شاید ہمیں دعوت کے بہانے قید کر لیا گیا ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے جو حاکم ہمیں قید کرے گا؟ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی، اس کے سبب سے ہم کو قید کروا دیا ہے تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں اپنا غلام بنا لے اور ہمارے جانور چھین لے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ سب مل کر مہمان خانے کے منتظم کے پاس پہنچے اور اس سے اپنی بپتا بیان کی۔ جناب، ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے۔ جب ہم نے گھر جا کر بوروں کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو نقدی قیمت کے طور پر ادا کی تھی وہ پوری کی پوری ہمارے بوروں میں رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں خبر نہیں کہ یہ نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی ہے۔ ہمیں وہ نقدی ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ مجھے اس رقم سے کیا سروکار، منتظم نے کہا۔ حاکم نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوپہر کا کھانا تمہارے ساتھ کھائے گا۔ جب وہ آئے تو یہ رقم اس کو لوٹا دینا، وہ چاہے تو رکھ لے چاہے تو پھیر دے۔ سب بھائی مایوس ہو کر سمٹ گئے اور یوسف علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ دوپہر کو ذرا زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نقاب نہیں تھی۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس سے ان کے بھائیوں کو پہچان لینا چاہیے تھا کہ ایسا حسن حضرت یوسف کے سوا کس کو ملا تھا، لیکن قدرت نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے تھے۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ ان کی شناخت ہو۔ بھائیوں میں سے بھی کوئی
ایک بھی ان کو پہچان نہ سکا۔ تمام بھائی منتظم کی ہدایت کے مطابق بوروں سے نکلنے والی نقدی ان کے حضور لے گئے اور گھٹنوں کے بل جھک کر ان کے حضور پیش کر دی۔ یہ کیا ہے؟ حضور، جب ہم پہلے آئے تھے اور اناج خریدا تھا تو یہ رقم ادا کی تھی، لیکن آپ کے کرندوں میں سے شاید کسی نے یہ نقدی غلطی سے ہمارے بوروں میں رکھ دی تھی۔ اگر ہم اسے رکھ لیتے تو یہ بددیانتی ہوتی، سو ہم اسے واپس لے کر آئے ہیں، اسے قبول کیجیے۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی ہے، اب یہ خدا نے دوبارہ دی ہے تو تم اسے رکھ لو۔ جو اناج ہم آج خریدیں گے اس کے لیے بھی رقم لائے ہیں۔ جب اناج مل جائے گا اس وقت رقم ادا کر دینا۔ اس وقت تو تم یہ بتاؤ، تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اچھا تو ہے؟ کیا وہ اب بھی جیتا ہے؟ تیرا خادم اور ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب بھی جیتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ دسترخوان بچھائیں۔ ملازموں کو پہلے ہی تاکید کر دی گئی تھی کہ نشستوں کی ترتیب اس طرح رکھی جائے کہ سارے بھائیوں کو دو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 5 ایسی نشستوں پر 200 بھائی بیٹھ گئے، بن یامین تنہا رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجازت لی کہ اگر وہ اجازت دیں تو بن یامین کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیں۔ بھائیوں نے اجازت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ بھائیوں کے لیے یہ منظر بھی حیران کن بلکہ ناقابل یقین تھا۔ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اور یہاں یہ عالم تھا کہ کوئی عام مصری نہیں بلکہ حاکم مصر اپنے کھانے میں بن یامین کو شریک کر رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا نکال کر دے رہا تھا۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن بعد میں خلوت میں انہوں نے اس پر بہت سی باتیں بنائیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان دے دیے کہ کچھ دن یہاں رہیں اور سیر و تفریح کے بعد اپنے ملک کو جائیں۔ بن یامین کو یہاں بھی امتیازی درجہ دیا گیا۔ اس کے لیے اپنے محل میں ایک کمرے سے ملحق کمرے کا انتخاب کیا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب بن یامین کے بھائی اس سے بے حد حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو ان کے بھائیوں سے جدا کر دیا تو انہیں یہ موقع بھی مل گیا کہ اپنی حقیقت اپنے بھائی پر ظاہر کر دیں اور برسوں سے رکے ہوئے آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دیں۔ گھر کے حالات بھی ان سے پوچھیں، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ جو کچھ بھائیوں نے انہیں بتایا ہے وہی سچ بھی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کے پاس گئے۔ کیا تم ہی ان لوگوں کے چھوٹے بھائی ہو جس کو انہوں نے لانے کا وعدہ کیا تھا؟ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ ان لوگوں کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ بڑے بھائی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور تمہارے والد؟ ان کا اپنے بیٹے یوسف کی گمشدگی کے بعد بہت برا حال ہے۔ وہ اس کے غم میں اتنا روئے ہیں کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بالکل نئی اطلاع تھی۔ ان کے بھائیوں نے تو صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ باپ کا حال سن کر ان کو بہت صدمہ ہوا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آگے بڑھ کر بن یامین کو گلے سے لگایا اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ بن یامین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن وہ یہ سوچ ضرور رہا تھا کہ ایک غیر آدمی کو اس کے والد کا اتنا دکھ کیوں ہے۔ بن یامین، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ آپ حاکم مصر ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ سرائے میں میری مدد کے لیے آپ ہی آئے تھے۔ اس کے علاوہ کیا جانتا ہے؟ مصر کے حاکم، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتا کہ میں ہی تیرا گمشدہ بھائی یوسف ہوں؟ خدا کا مجھ سے وعدہ تھا، اس نے مجھے خزانے کی چابیاں دے دیں اور سب کو میرا مطیع بنا دیا۔ میرے بھائی تو کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا، تو پھر تم یوسف کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے بھیڑیا اٹھا کر نہیں لے گیا تھا، مجھے ان شکی القلب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس داستان کا ایک ایک لفظ بن یامین کو سنایا جو اب تک ان پر گزر چکی تھی۔ اب تو عجیب حال تھا۔
بن یامین ان سے لپٹ کر بلک بلک کر رو رہا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ اب تو ایسا کرنا کہ بھائیوں کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ تجھے راستے ہی میں مار ڈالیں گے۔ اس راز کی حفاظت کرنا، دیکھو اللہ آگے کیا کرتا ہے۔ وہ بن یامین کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن سخت مضطرب تھے۔ انہوں نے ایک ایسا راز بن یامین کے سپرد کر دیا تھا کہ اگر اس کی زبان سے نکل جاتا تو بھائیوں کے ہاتھوں اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ بن یامین نے انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ بھائیوں کا اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں۔ باپ بوڑھے بھی ہیں اور نابینا بھی، وہ بن یامین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اگر میں اسے یہیں روک لوں اور اپنی حفاظت میں رکھوں تو کتنا اچھا ہو، پھر کسی مناسب وقت پر والد کو بھی یہیں بلا لوں گا۔ یہ ان کی خواہش ہو سکتی تھی، لیکن مصری قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا، اور وہ کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگے کہ جس کا سہارا لے کر بن یامین کو مصر میں روک لیں۔ پھر وحی کے ذریعے وہ ترکیب انہیں بتا دی گئی۔ آپ ایک مرتبہ پھر بن یامین کے پاس گئے اور اس سے بھائیوں کے سلوک کی بابیں دریافت کرنے لگے۔ اس مرتبہ بن یامین نے تمام باتیں سچ سچ بتا دیں۔ تمام بھائی مجھ سے حسد کرتے ہیں، اس واسطے کہ آپ کے گم ہو جانے کے بعد ہی میں ان کی آنکھوں کا تارا رہ گیا ہوں۔ بھائیوں کو میری یہ قدر و منزلت گوارا نہیں، وہ ہر وقت طنز و تان کے تیر برساتے رہتے ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کی طرح وہ میرا بھی برا حال نہ کریں۔ اگر میں تیری حفاظت کی خاطر تجھے یہیں روک لوں اور بھائیوں کے ساتھ نہ جانے دوں، ابا جان میری جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بھائی تو ان کی فکر مت کر، میں انہیں کسی طرح خبر کر دوں گا کہ میں زندہ ہوں اور تو میرے پاس ہے، پھر جو اللہ کو منظور ہو۔ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خفیہ تدبیر سے اسے آگاہ کر دیا جو آپ نے اسے روکنے کے لیے سوچی تھی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ انہیں رخصت کریں، اور منتظم کو حکم دیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے کر جا سکیں بھر دیں۔ جب بورے بھرے جا چکے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خفیہ تدبیر پر عمل کیا اور اپنا چاندی کا پیالہ جس میں وہ پانی پیتے تھے خاموشی سے بن یامین کے بورے میں رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی اس وقت محل کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے تھے جس کی دیواروں اور چھتوں پر کسی ماہر مصور نے تصویری مناظر کندہ کیے تھے۔ ذرا غور کیا تو کھلا کہ ان مناظر میں خود ان کی کہانی کو واضح کیا گیا ہے۔ کنعان میں برسوں پہلے دوتین کے مقام پر جو کچھ پیش آیا تھا اس کے خاکے یہاں کھنچے ہوئے تھے۔ چہرے اجنبی تھے لیکن کہانی وہی تھی۔ ان تصویروں کے 10 کردار تھے۔ 11واں وہ شخص تھا جسے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ شخص یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ایک تصویر میں ان کی قمیص اتاری جا رہی تھی، دوسری میں انہیں دھکا دے کر کنویں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، پھر انہیں کنویں میں اتارنے کا منظر تھا۔ اس کے بعد سارے بھائیوں کو جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا۔ ایک تصویر میں اسماعیلی تاجروں کو آتے دکھایا گیا، پھر ایک شخص کنویں پر آتا ہے اور اس کے ڈول میں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ جاتے ہیں۔ غرض تمام مناظر کسی دستاویزی ثبوت کی طرح سامنے تھے۔ بھائیوں کو اپنے مظالم کا ایک ایک لمحہ یاد آتا جا رہا تھا۔ ان کے کرتوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ ضرورت سے زیادہ غلہ ملنے کی خوشی اچانک کافور ہو گئی۔ ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، دوسرے نے تیسرے کو کونی ماری۔ سب کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا طلسم ہے؟ حاکم مصر کو ان واقعات کا علم کیسے ہو گیا؟ خیریت تو یہ ہے کہ ان تصویروں میں چہرے ہمارے نہیں ہیں۔ اگر حاکم وقت کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کہانی کے تمام کردار اس وقت اس کے مہمان ہیں تو سوچو کیا ہوتا۔ حاکم وقت نے یہ تصویریں بنوائی کس سے ہیں، اور وہ مصور ان واقعات کا علم کیسے رکھتا ہے جو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا؟ یہ مصور کا تخیل ہے
یا وہ ان واقعات کا عینی شاہد تھا؟ ہو سکتا ہے اسماعیلی تاجروں کے قافلے میں کوئی مصور بھی ہو اور اس کی رسائی فرعون یا حاکم کے دربار تک کی ہو۔ اس سے محل کی آرائش کے لیے تصویریں بنانے کو کہا گیا ہو اور اس کہانی کو رنگوں کے ذریعے بیان کر دیا گیا ہو۔ حاکم مصر کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ واقعات حقیقی ہیں۔ اگر مصور نے کچھ بتایا بھی ہوگا تو ہمارے چہرے ان تصویروں میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ بظاہر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن بن یامین کا کانٹا ان کے دلوں میں شدت سے چبھنے لگا۔ بن یامین تو اسی محل میں ہے، اس نے بھی یہ تصویریں دیکھی ہوں گی۔ اگر اس نے گھر پہنچ کر ابا جان کو بتایا تو ہمارا جھوٹ کھل جائے گا۔ ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا لے گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر بن یامین کے خلاف ان کے جذبات بھڑک اٹھے۔ بن یامین اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، یوسف کی کہانی ایک بار پھر دہرائی جا سکتی ہے۔ بن یامین کو گھر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ اگر ہم بن یامین کو گھر لے کر نہیں گئے تو ابا جان اس مرتبہ ہمیں قطعی معاف نہیں کریں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو بن یامین کو ساتھ لو اور گھر کی طرف چلو۔ ہم راستے میں اسے قتل کر کے کہیں پھینک دیں گے اور روتے پیٹتے گھر پہنچ جائیں گے۔ تمام بھائیوں نے یک زبان ہو کر بن یامین کو قتل کرنے کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے کے حسد میں وہ جذبہ بھی شامل تھا جو بن یامین کی پذیرائی سے ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ جب بوروں میں اناج بھر دیا گیا تو یہ تمام بھائی، جن میں بن یامین بھی شامل تھا، کنعان جانے کے لیے رخصت ہوئے۔ سب بھائی نہایت خوش تھے کہ حاکم مصر نے اعزاز بھی بخشا اور اناج بھی اتنی وافر مقدار میں دے دیا کہ شاید تیسری بار نہ آنا پڑے۔ وہ خوشی خوشی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے، سرگوشیوں میں یہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ بن یامین کو کہاں اور کس وقت ٹھکانے لگانا ہے۔ ابھی وہ شہر کے دروازے کے پاس پہنچتے تھے اور دروازہ پار بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں آوازیں سنائی دیں۔ کوئی انہیں پکار رہا تھا اور چیخ چیخ کر انہیں رکنے کے لیے کہہ رہا تھا، کنعان کے قافلے والوں، رک جاؤ، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ ان آوازوں پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاہی گھڑ سوار سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ قریب پہنچ کر ان سواروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہمیں کیوں روکا گیا ہے جبکہ تمام لوگ اس دروازے سے باہر جا رہے ہیں؟ سب لوگوں کو اس لیے جانے دیا جا رہا ہے کہ یہ چور نہیں ہیں، جبکہ تم نے چوری کی ہے۔ وہ تو بروقت راز کھل گیا، ورنہ تم تو چلے ہی گئے تھے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی، ہم چور نہیں ہیں۔ احسان فراموشو، ہمارے مالک نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، شاہی دسترخوان پر بٹھایا، تمہیں عزت دی، اور تم نے یہ صلہ دیا کہ قیمتی شاہی پیالہ چوری کر کے یہاں لے آئے۔ اے بزدل سپاہیوں، ہم پر چوری کا الزام مت لگاؤ۔ ہمارا باپ پیغمبر ہے اور ہم بہادر ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کی چیزیں چراتے پھریں۔ شاہی دسترخوان پر تم ہی تھے، تمہارے بعد کوئی نہیں آیا، پیالہ تم نے سے ہی کسی نے چرایا ہوگا۔ یہ ہم پر ایک بیہودہ الزام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہر چور یہی کہتا ہے، تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو بے غیرتی کی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ہماری تلاشی لے کر اپنا اطمینان کر لو۔ ہم نے چوری نہیں کی تو پھر ہم ڈریں کیوں؟ تمہیں ہمارے ساتھ شاہی محل واپس جانا ہوگا۔ تلاشی حاکم وقت کے سامنے لی جائے گی تاکہ پیالہ برآمد ہوا تو فیصلہ بھی اسی وقت سنایا جا سکے۔ جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو۔ جب ہم نے چوری ہی نہیں کی تو وہاں جا کر بھی کیا نکلے گا؟ شاہی کرندے انہیں واپس لے جانے کے لیے تکرار کر رہے تھے جبکہ وہ واپس جانے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر تمام بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب شاہی محل تک واپس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ ان لوگوں نے قبول کیا؟ یہ سب انکار کر رہے ہیں جناب۔ اس موقع پر ایک بھائی آگے بڑھا اور کہا، حاکم مصر کو معلوم ہو کہ ہم اپنی دیانتداری کا ثبوت کئی مرتبہ دے چکے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ آئے تو غلطی سے نقدی ہمارے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ غلطی آپ کے کارندوں نے کی تھی۔ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ہم دوبارہ آئے تو وہ نقدی واپس لے کر آئے اور آپ کو واپس کرنی چاہیے۔ کیا یہ ہماری دیانتداری نہیں تھی؟ اسی طرح جب ہم اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ بھی آپ سے لے کر گئے
تو آپ نے شاید یہ سمجھا کہ ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے، لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم سچے ہیں۔ اس مرتبہ آئے تو بن یامین کو ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد بھی ہم پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے پیالہ چرایا ہوتا تو ہم اتنے سچے ہیں کہ خود قبول کر لیتے۔ اگر پھر بھی کسی کو شک ہے تو ہمارے سامان کی تلاشی لے لی جائے۔ اگر وہ پیالہ تم میں سے کسی کے سامان سے نکلا تو اپنی سزا خود تجویز کر دو، اس شخص کو کیا سزا دی جائے۔ جناب، اگر ہم میں سے کوئی چور ثابت ہو گیا تو ہمارے قانون کے مطابق وہ 1 سال تک آپ کی غلامی میں رہے گا۔ مصری قانون تو یہ ہے کہ چوروں کا سامان ضبط کر کے اسے جلا وطن کر دیا جائے، لیکن ہم وہی سزا دیں گے جو تم نے ابھی بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور کارندوں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کے سامان کی تلاشی لیں۔ سب سے پہلے یہودا کے سامان کی تلاشی لی گئی، کیونکہ وہی آگے بڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کے سامان سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ پھر شامون آگے بڑھا، وہ بھی چور نہیں نکلا۔ اب تمام بھائی کرندوں کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور اپنے بورے کھلواتے جا رہے تھے۔ ہم پیغمبر زادے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ چور ہیں۔ اپنے حاکم سے بھی کہہ دو کہ ہمارا وقت برباد کر رہا ہے، ہمیں جانے دے، اسی میں بھلائی ہے۔ 200 بھائیوں کی تلاشی لی جا چکی تھی، اب صرف بن یامین باقی رہ گیا تھا۔ تمام بھائیوں کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی کہ ان کی جان تو چھوٹی۔ بن یامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو خلاف توقع یہ پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ کارندے زور زور سے چیخنے لگے، پیالہ مل گیا، پیالہ مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا، تم تو کہتے تھے کہ پیالہ تم لوگوں کے پاس نہیں، اب یہ دیکھ لو تمہارے ہی بھائی کے پاس سے نکلا ہے۔ ممکن ہے یہ تمہاری رضامندی سے رکھا گیا ہو۔ یہ بھائی اس وقت بھی بڑی ڈٹھائی سے بولے، بن یامین نے چوری کی ہے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر بھی ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، میں نے تو کبھی کوئی چوری نہیں کی، بلکہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کسی اور طرح ان کو سرزنش کی۔ ابھی تو تم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کبھی چوری کے قریب تک نہیں گئے، یا اب غیر حاضری میں اپنے بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے۔ بن یامین کو چونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اس لیے اس پر ذرا بھی گھبراہٹ طاری نہیں تھی۔ اب تم ہی بتاؤ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے مصری قانون کے مطابق سزا دی جائے، اس کا سامان ضبط کر کے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو اب ممکن نہیں، کیونکہ تم لوگ پہلے ہی سزا تجویز کر چکے ہو۔ اس کا فیصلہ تو کنعانی قانون کے مطابق ہی ہوگا، یعنی اسے 1 سال کے لیے ہماری غلامی کرنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو ہم میں سے کسی اور بھائی کو رکھ لیجئے، مگر بن یامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، میں ظالم نہیں، انصاف کرنے والا ہوں۔ جس نے چوری کی ہے سزا بھی اسی کو ملے گی۔ میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کے بدلے کسی اور کو روک لوں؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا تو رات بین آگے بڑھا اور خوشامد کرنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے، کہہ گزر۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا سہارا چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ تو پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو پھر تم میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے
تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے۔ اور تیرے خادم یعنی میرے باپ نے ہم سے کہا تھا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا، اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آن پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو قبر میں اتارو گے۔ اب اگر میں اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا تو وہ مر جائے گا۔ میں اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہوں۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے تو مجھے اجازت دے کہ میں اس لڑکے کے بدلے آپ کا غلام ہو کر رہ جاؤں اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی ہو چکی تھی کہ یہ بھائی راستے میں بنیامین کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اس لیے یہ رات بین کی ایسی پر اثر تقریر کے بعد بھی آپ نے ان کی دلیل کو قبول نہیں کیا۔ مجھے یہ قبول نہیں، جس نے چوری کی ہے وہی غلامی بھی کرے گا، 1 سال کے بعد بے شک اسے آ کر لے جانا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بنیامین کو لیے بغیر کنعان واپس نہیں جا سکتے۔ مجھے اس سے غرض نہیں، تم مصر میں رہو یا کنعان واپس چلے جاؤ، بنیامین میرا قیدی ہے، تم اب اس کے متعلق مجھ سے سوال مت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صاف جواب نے سب کو مایوس کر دیا۔ ان کے تو سارے منصوبے ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ تو یہ طے کیے ہوئے بیٹھے تھے کہ بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن اب بنیامین کو مصر میں ہی رکنا پڑ رہا تھا۔ اس موقع پر بھائیوں کے درمیان نظریاتی اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ بھائی اس لیے بنیامین کو ساتھ لے جانے پر زور دے رہے تھے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کی گمشدگی کا مزہ سنائیں۔ دوسرے کچھ بھائی اس لیے بضد تھے کہ وہ بنیامین کو راستے سے ہٹانے کے در پر تھے۔ مقاصد جدا جدا تھے، لیکن سب اس پر متحد تھے کہ بنیامین کو واپس لے کر ہی جائیں گے۔